بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ باقاعدہ نشست کا آغاز انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا، مگر چونکہ آج رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکی اور اللہ رب العزت نے وقت کی فرصت عطا فرمائی ہے، تو سوچا کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے، اور جیسا کہ وعدہ تھا کہ اتوار کا دن انشاءاللہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوگا۔ تو آج کی نشست میں کچھ بالکل ابتدائی اور تمہیدی باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ درس سیرت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیونکہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی ذات والا صفات کو محور بنا کر اس کے متعلق گفتگو کرنا اور آپ کے اوصاف اور آپ کی جو کمالات ہیں ان کو بیان کرنا، یہ سیرت ہے۔ اور یہ موضوع بہت بابرکت ہے، اور اسی لیے شروع سے محدثین کرام ہوں یا دیگر مؤرخین اور اہل علم ہوں، تقریباً اکثر کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس موضوع پر بھی کچھ نہ کچھ خدمت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اس ہدیے کو پیش کریں۔ اس موضوع کے اندر بہت برکات ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ طاعون کی وبا پھیلی ہندوستان میں، تو اس موقع پر حضرت نشر الطیب ایک کتاب تھی فی ذکر النبی الحبیب یا فی ذکر الحبیب، وہ لکھی، تصنیف فرمائی، اور اس نیت سے تصنیف فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بدولت اللہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیں گے، اور کوئی شک نہیں کہ آپ کے ذکر خیر میں وہ برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیوں کیا جائے، سیرت کا درس کیوں دیا جائے؟ اس لیے کہ کسی کا تذکرہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف یہ کہ جزو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عین ایمان ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور دیگر دنیا میں بسنے والے جتنے بھی اس کے تعلق والے عزیز، دوست، رشتہ دار، قریبی، دور والے جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، ان سب کی محبت سے زیادہ میری محبت جس کے دل میں نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ باقی سب چیزوں سے تو میں آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن اگر میں دل کو ٹٹول کر دیکھوں، کیونکہ صحابہ سچے لوگ تھے، تصنع نہیں کرتے تھے، تکلف بناوٹ نہیں تھی، تو مجھے اپنی جان سے آپ ابھی تک زیادہ عزیز معلوم نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ مرحلہ سر نہیں ہوگا اس وقت تک کام نہیں بنے گا، اور آپ نے دعا فرمائی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فکر فرمائی، تو اللہ نے اسی دم، اسی لمحے ان کو یہ نعمت عطا فرما دی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میری حالت یہ ہے دل کی کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور کی محبت یہ عین ایمان ہے، اور یہ ہر ایمان والے سے مطلوب ہے، اور محبت کا قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب محبوب کا ذکر چھیڑا جاتا ہے، اس کو کیا جاتا ہے،
تو محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے، محبت وہ چشمہ ہے کہ جس کو جتنا پانی نکلتا ہے اس سے یہ اور زیادہ اس میں فراوانی آتی چلی جاتی ہے، اور زیادہ اس میں رونق اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنا یہ آپ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اور آپ کی محبت جیسے کہ عرض کیا وہ عین ایمان ہے۔ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت سے پہلے دیکھنے کی امید بھی نہیں ہے، دنیا میں دیدار اللہ کا ممکن نہیں ہے ظاہر کی آنکھوں سے، اور ہم نے ان سے بات نہیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں اللہ کا ہونا جس ہستی نے سمجھایا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہیں اور یہ ان کا کلام ہے، اور اس کلام کی یہ فضیلت ہے، یہ اس کے فائدے ہیں، یہ اس کا اجر ہے، اس پر عمل کرنے سے تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہمیں تو حضور نے بتائی ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں جانتے، اور ہم اگر کروڑوں سال اربوں سال بھی سجدہ میں پڑے رہتے، مراقبے میں پڑے رہتے، ہم اپنی کامیابی کا اور اپنی فلاح و بہبود کا وہ راستہ تلاش نہیں کر سکتے تھے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ بھی حضوری کی بدولت ہے۔ اگر اس واسطے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ لوگ اس قسم کا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی ہے، کہ جنہوں نے آپ تک قرآن پہنچا دیا، پہنچانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم، اب تم جانو اور قرآن جانے اور اللہ جانے اور اس کا کلام جانے، بس۔ یہ ایمان کے بالکل مخالف بات ہے، اور ایسے شخص کا ایمان سلامت نہیں جو حضور کو، کسی نبی کو بھی یہ درجہ دیتا ہے۔ نبی تو آتے اس لیے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کے رخ سیدھے کریں اور اپنی زندگیوں میں چین، سکون، اطمینان حاصل کریں، کہ وہ اللہ رب العزت ان کو بھیجتے ہی انسانوں کی صورت میں ہیں، انسانوں کے اندر بھیجتے ہیں، انسانوں میں سے بھیجتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمارے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، انسانیت کے لیے جتنی محنت کی ہے، جتنی قربانیاں کی ہیں، ہم اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، فرمایا کہ یہ لفظ ایسا قیمتی ہے، جملہ، کہ جب اس کو کوئی شخص بولتا ہے یہ دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو امت کی خیر خواہیاں کی ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو اس کے کروڑویں، اربویں، کھربویں جز کا بھی بدلہ دے سکیں، لیکن اے اللہ آپ ہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شایان شان بدلہ عطا فرمائیں گے، اور آپ عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے، یعنی اپنی عاجزی ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو آپ کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ ہم اس کو سمجھ کر پھر اس کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے، پھر جب آپ کسی کی عوض دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس کی محنت کا، اس کی جو بھی آپ کے ساتھ اس نے کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کا پہلے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، پھر اس حساب سے آپ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا معاوضہ بنتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ہم کہاں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے درود پاک بھی جو ہے یہ بھی اصل میں ہماری عاجزی کا اظہار ہوتا کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی رحمتیں آپ کی نازل ہونی چاہیے، تو آپ ہی اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش ابد الآباد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر نازل فرماتے رہیے۔ اور اسی طریقے سے جزا اللہ عنا محمدن، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنی فہم نہیں ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ پہچان سکے، تو بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، یا اللہ آپ ہی بدلہ عطا فرما دیں۔ تو یہ کلمہ جب انسان بولتا ہے تو فرمایا کہ جو فرشتے اس کے اجر کو لکھنے والے ہیں ان کو یہ بندہ اتنا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی وجہ سے وہ فرشتے اس کا اجر لکھتے 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 تھک جاتے ہیں، پھر بھی اس کا اجر پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ اس کلمے کے اندر تو کوئی ایسی بظاہر بات نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ایک پوری پیچھے کہانی ہے جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا بات ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کیا امت کے ذمے احسانات، اس کا جب انسان اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہی فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی اور یہ اعتراف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے کی اللہ کے حضور درخواست یہ پسند آتی ہے۔ اس پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو لکھتے 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 تھک جاتے ہیں مگر اس کا اجر نہیں لکھا جاتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیرت طیبہ ایسا موضوع ہے کہ اس کا کوئی شخص آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے اللہ کی تعریف ممکن نہیں ہے، ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں وہ دراصل اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، اس کی تعریف ہمارے لیے کہاں ممکن ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ اور منصب اور آپ کا جو بھی اعزاز اللہ کے ہاں ہے، اس کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم اس کو بیان کریں، تو اس لیے بیان تو کوئی کر نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ دریا کو ہم نہیں جان سکتے کہ کتنا پانی ہے، کتنی روانی ہے، اس میں کیا کیا خزانے ہیں، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کا وہاں سے پانی لے کر استعمال کر لیں۔ تو سیرت طیبہ تو سمندر ہے، تو ہم اس کو احاطہ تو کر نہیں سکتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس میں سے چند قطرے چند موتی لے کر اپنی عاقبت سنوار سکتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ اگر اس کا کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی ایک قطرہ ایک ذرہ بھی اگر نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا اور اس کو سننے کا وہ انداز نصیب فرمائے کہ جو اس کے ہاں محبوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا جو انداز اور جو کیفیت اللہ کے ہاں مطلوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما دے، ہماری زندگیوں کو اس سے مالا مال فرما دے۔ انشاءاللہ بقیہ ترتیب جو ہے رمضان المبارک کے بعد قائم کی جائے گی۔